تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا، بس مختصر چند نصیحتیں. مجھے وہ مقرروں کی طرح مقررانہ لہجہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ کے کرم سے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ پیغام اس امت کے نام نبی کی محبت میں دے دیا جائے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے. ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ جب لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے تھے تو رشتے ڈھونڈتے تھے عاشقان رسول کے. اچھا، شادی کا بھی ایک اصول ہے نا، کہ جب بندہ، حاجت تو نہیں ہے اس کی، ہے نا، ابھی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل ہی رہی ہے نا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نکاح جو ہوتا ہے تو ہمارے اسلامی بھائی اس میں چند چیزیں تلاش کرتے ہیں. پہلی چیز، کتنا مالدار ہے، کتنا مال دے سکتا ہے، حویلی کیسی ہے، بزنس کیا کرتا ہے، نام کتنا ہے اس کا، کتنی پراپرٹی کا مالک ہے، لڑکی کے نام کیا کیا ہے، دیکھتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز جو دیکھتے ہیں نکاح میں، نکاح کرتے وقت رشتے میں، وہ دیکھتے ہیں لڑکی حسن و خوبصورتی کی ملکہ ہے کہ نہیں، کتنی خوبصورت ہے لڑکی. اور تیسری چیز لاسٹ میں جا کر کے، خاندان کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں ان کے خاندان میں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کے اندر دینداری ہے، کیا وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیا وہ محفلیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجاتے ہیں. اور پھر چوتھی جو چیز دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حسب و نسب کیا ہے، تو کتنے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہے، کیا وہ سید گھرانے سے ہے، کیا وہ شیخ گھرانے سے ہے، کیا وہ بنجارے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. پھر اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں. لیکن سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ فوقیت کسی چیز کو دی ہے تو وہ یہ کہ تم دینداری دیکھو، تم دینداری دیکھو کہ اس کے اندر کتنا دین ہے، وہ کتنا دین کو فالو کرتے ہیں، کیا وہ علم رکھتے ہیں، کیا وہ نمازوں کے پابند ہیں، کیا وہ تلاوت قرآن میں انسیت رکھتے ہیں، کیا ان کے کردار اسلام کے مطابق ہیں. یہ تمام چیزیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کس طرف توجہ دینا چاہیے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ اگر دولت کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، رشتہ دیکھتا ہے دولت کو دیکھ کر کے، تو میرا اللہ اس کو فقیر بنا دیتا ہے، میرا اللہ اس کو فقر و فاقہ کی زندگی میں ملوث کر دیتا ہے، اس کو امتحانات میں، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. نہیں دیکھنا چاہیے دولت. آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے دولت کی بنا پر شادی کی ہے، لیکن وہ لٹکے ہوئے. یہ بنا ان کے حلق میں ایک ہڈی کی مانند بن گئی کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے. تو ہمیں دولت دیکھ کر شادی نہیں کرنا. اچھا، پھر
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم حسن و خوبصورتی دیکھ کر شادی کرو گے تو یاد رکھو فتنے میں پڑ جاؤ گے، یاد رکھو فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ اور دیکھیں آپ، جہاں پر حسن کی ملکہ تلاش کی جاتی ہے، جہاں پر حسن کی ملکہ دیکھی جاتی ہے، وہاں پر لوگ زیادہ فتنے میں ہوتے ہیں، زیادہ فتنے میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں میں، بالکل حق بیانی، یہ حق بیانی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ معاشرے کا معائنہ کریں، آپ علاقے کا معائنہ کریں، آپ لوگوں میں جا کر کے تو دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا دنیا کتنی بڑی ہے، یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کا بدل ہمیں کیا ملتا۔ بہت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا، یہ بھی فرمایا کہ اگر تم حسب نسب کو دیکھ کر کے شادی کرو گے، اگر تم حسب نسب کو دیکھ کر کے شادی کرو گے تو تم ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے، تم ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اور مسلمانوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ تم دولت دیکھ کر شادی کرو، تم حسن دیکھ کر شادی کرو، تم نسب دیکھ کر شادی کرو۔ میرے نبی نے تو فرمایا کہ تم دینداری دیکھ کر شادی کرو۔ جی ہاں، اگر تم دینداری دیکھ کر شادی کرو گے، اگر تم دیکھو گے کہ اس کی اماں، اس بچی کی اماں کتنی نمازی ہے، اس بچے کے ابو کتنے نمازی ہیں، اس بچی کی اماں کتنی تلاوت قرآن کرتی ہے، اس بچے کے ابو کتنے تلاوت قرآن کرتے ہیں، دادی دادا دین سے کتنی محبت رکھتے ہیں، چچا تاؤ کتنی محبت رکھتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں تم دیکھو گے، اللہ کی قسم میرا مولا تمہیں عزت سے سرفرازی عطا فرما دے گا۔ اے بچوں اندر ہو، اندر بچہ نہیں کوئی بات نہیں، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلو، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی دقت یا پریشانی تو نہیں ہے نا؟ کو بیٹھیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں، تھوڑی دیر ہی سنیں لیکن توجہ کے ساتھ۔ اچھا، بات آئی دینداری کی حضرت، بات آئی نماز پڑھنے کی۔ نماز کیا ہے؟ دین ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا، اچھے اخلاق رکھنا، پاکیزہ نظر رکھنا، پاکیزہ دل رکھنا، یہ سب دین ہی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، یہ تو دین ہے۔ بات آئی دینداری کی، تم ایک جملہ عرض کرتا چلو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک شخص ہے اور پھر وہ پڑوس کا رہنے والا ہے، لیکن زیادہ تر باہر رہتا ہے، پڑوس کی دکان پر جاتا ہے، کہتا ہے بھائی بڑا پریشان ہوں، مجھے کچھ قرض چاہیے۔ اچھا، پہلے لوگ جو تھے بڑے سچے تھے، بڑے سچے تھے، ان کے اندر دینداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اب انہوں نے کہا اچھا پریشانی ہے آپ کو، دکان کے غلے میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے جتنوں کی ضرورت تھی، اور پھر ان کو گن کر کے کاؤنٹر پر رکھا اور رکھ کر کے پوچھنے لگے، یہ تو بتاؤ بھائی نماز کون سی مسجد میں پڑھتے ہو؟ جملے پر عرض، آپ غور کریں، جملے پر میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پوچھنے لگے ذرا یہ تو بتاؤ آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، کون سی مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ جو شخص تھا جو قرض لینے آیا تھا کہنے لگا کہ جناب میں 5 وقت کی نماز کا تو پابند نہیں ہوں،
پانچوں وقت کی نماز کو تو پابند نہیں ہوں، لیکن جو مل جاتی ہے پڑھ لیتا ہوں، جہاں مل جاتی ہے وہاں پڑھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس دکاندار نے یہ جملہ سنا، پیسوں کی جو گڈی ادھر بڑھائی تھی وہ فوراً اپنی طرف کھینچ لی، پیسوں کی گڈی اپنی طرف کھینچ لی، گلے میں رکھی، اور رکھنے کے بعد میں کہا، بڑا تاریخ ساز جملہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگا، جناب جو اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، بہت بھاری جملہ، جو اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو لہٰذا تم اللہ کے حقوق کی پامالی کرتے ہو، مجھے بھروسہ نہیں کہ تم میرا قرض لے کر کے واپس دے بھی سکتے ہو۔ تو پتہ چلا یہ دینداری دیکھنا بڑی ضروری چیز ہے۔ جو بندہ دینداری دیکھتا ہے، رشتوں میں دینداری کو نبھاتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی زندگی خوشگوار بنا دی جاتی ہے۔ اچھا، دینداری کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے، نام ہے ان کا شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہاں کے بادشاہوں میں سے تھے، بادشاہوں کے خاندان سے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کی بچی تھی، بڑی خوبصورت نوجوان بچی، تو ان کے گھر پر بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا۔ کہاں سے؟ اچھا، انہوں نے جو تھا وہ بڑی سادہ زندگی کو اختیار کیے ہوا تھا۔ شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سادہ زندگی کو اپنائے ہوئے تھا، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اور توکل ان کی عادت میں شمار تھا۔ وہی بات بچوں کے اندر بھی راسخ ہو گئی، بچوں کے ذہنوں میں بھی اتر گئی۔ اب شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں جو جوان بچی تھی، اس کا رشتہ آیا بادشاہ کے یہاں سے۔ تو آپ نے بادشاہ سے کہا، مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ ابھی ان 3 دن میں نکلے گھر سے، مسجد اپنی بچی کا رشتہ تلاش رہے۔ وہ کیسی ذہانت رکھتے تھے، وہ کیسا ذہن رکھتے تھے نا، اسلام ان کے اندر کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر کوٹ کر کے بھری تھی۔ وہ شریعت مطہرہ کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ یہی تو وجہ تھی، اسی لیے تو مسجد جا کر کے رشتہ تلاش رہے۔ اب ایک جگہ جب پہنچے، مسجد میں دیکھا ایک نوجوان ہے، اس کی پیشانی پر جیسے ہی نظر پڑی تو عبادت کا نور اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ، عبادت کا نور اس نوجوان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ آپ اس کے قریب پہنچے، شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی پوچھنے لگے، نوجوان تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نوجوان، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ نوجوان نے کہا، نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کتنے پیارے انداز میں آپ کہتے ہیں کہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تلاوت قرآن کرنے والی بچی ہے، نمازوں کی پابند ہے، یہاں تک کہ تہجد بھی کبھی وہ نہیں چھوڑتی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑا پیار کرتی ہے، سنتوں کی پابند ہے، روزے رکھتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، اور پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ شوہر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گی۔ اس کے اندر 1000 گن ہے، اور وہ حسن و خوبصورتی کی ملکہ بھی ہے۔ نوجوان کہتا ہے، اتنی خوبیوں کی جو ملکہ ہے وہ مجھ سے کیسے شادی کرے گی؟ میرے پاس مال نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہوں، دوسرے وقت کا میرے پاس موجود ہی نہیں ہوتا، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، حضرت شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں کروں گا شادی، ایسی بچی سے تمہاری شادی میں کرواؤں گا،
تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے ہاں کر لی۔ اب حضرت شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب سے کچھ درہم نکالے، کہا جاؤ کھانا خریدو، کپڑا خریدو، خوشبو خریدو اور پھر نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن یہ سب چیزیں لے کر کے وہ نوجوان حاضر ہوا، نکاح کر دیا گیا۔ اب یہ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ میں شوہر کے گھر پر آتی ہے، اور آنے کے بعد میں چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک برتن ہے گھر کے اندر، اور اس برتن میں روٹی، آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس نئی نویلی دلہن نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے میں نے روزہ رکھا تھا اور پھر افطار کے لیے کل کے لیے میں نے روٹی رکھ لی ہے۔ جب اتنا سنا تو وہ نئی نویلی دلہن، وہ اللہ والے کی بیٹی، وہ اللہ والی کہتی ہے مجھے میرے بابا کے گھر پر چھوڑ آؤ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرے بابا نے کیسے کہہ دیا کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، کیسے کہہ دیا، مجھے بڑی حیرانی ہے۔ اب وہ نوجوان گھبرایا، کہنے لگا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، اور اگر کر بھی لی شادی تو رکے گی کون میرے گھر میں۔ تو اس نئی نویلی دلہن نے ایک تاریخ ساز جملہ چھوڑا تھا، کہا تھا میں اس وجہ سے نہیں کہتی کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس مال نہیں، تمہارے پاس دولت نہیں، میں اس وجہ سے تم کو نہیں ٹھکراتی، اپنے باپ کو یوں نہیں کہتی کہ اس نے میرے لیے کیا دیکھ لیا جس کے اندر تقوی نام کی چیز نہیں، اور کہتے ہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، بلکہ میں جو یہ جملہ کہہ رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل نہیں رکھتا، یا جس کا توکل اللہ پر اتنا کمزور ہو کہ کل کے لیے روٹی رکھے، اس کو کیسے ہم توکل والا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آتے ہی اس اللہ والے کی بیٹی نے، اس اللہ والی نے جس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، نیکی کی دعوت پیش کر دی، توکل کی دعوت پیش کر دی۔ لہذا اس نے جیسے ہی سنا تو کہا بیگم آپ ٹھیک کہتی ہیں، اسی وقت میں اس روٹی کو صدقہ کر دیا، فوراً صدقہ کر دیا۔ اور مسلمانوں پتہ چلا کہ اگر ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت اچھا کرتے ہیں تو یہ ہمارا نام ہی روشن نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بھی بنے گے۔ ہمارے اندر ہوتا کیا ہے اصل میں نے جو پہلے ہی بات عرض کی کہ ہم اپنے بچوں کی یا بچیوں کی جو شادی طے کرتے ہیں اس میں مال دیکھتے ہیں، دینداری کا دیکھتے ہیں، ہمارے اندر خود دینداری نہیں تو کہاں ہم دینداری تلاشیں گے؟ ہمارے اندر دین کا جذبہ خود موجود نہیں، دوسروں میں کہاں تلاشنے جائیں گے؟ جس کے اندر جو ذخیرہ موجود ہوتا ہے دوسروں میں وہ ذخیرہ تلاشتا ہے۔ جی ہاں، آج اسی لیے تو ہمارے گھر بگڑتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو بگڑان ہو جاتے ہیں، نئی نویلی دلہن آتی ہے، ہم نے مان لیا یہ فور ویلر، یہ ٹو ویلر، اتنے لاکھ کا چیک، اتنے لاکھ کا کیش، یہ سب چیزیں لے کر کے وہ آتی ہے تو وہ دب کر کیوں رہے گی؟ وہ تو دھڑلے کے ساتھ میں سینہ تان کر کہتی ہے میرے باپ نے اتنا دیا ہے اور کہا ہے دب کر نہیں رہنا۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آج معاملہ یوں ہو گیا ہے کہ ایک درندہ جو ہوتا ہے اس کو آدمی پالتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے، لیکن انسان کو آدمی مانوس نہیں کر پاتا، ہزار خامیاں اس کے اندر نکالتا چلا جاتا ہے، نکالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر جہنم کتا بن جاتا ہے، زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے مروتیں ختم ہو گئی، وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر دینداریاں ختم ہو گئی۔ جب مروتیں تھیں، کردار اجلے تھے، دینداریاں ہمارے اندر موجود تھیں تو گھر ہمارے جنت
کے نمونے بنے ہوئے تھے. ہمارے گھر میں جب ہمارا نوجوان آتا، ہمارا بچہ آتا، ہمارے بزرگ آتے، ان کو سکون ملا کرتا تھا. یہ سب چیزیں آج نہیں ہیں. اور مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں، آج پوزیشن یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، سب کی بات تو نہیں کرتا میں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو آپس میں جمتی نہیں. کبھی شوہر کے اندر خامیاں ہوتی ہیں تو کبھی بیوی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ایک بچی تھی اور پھر اس بچی کی اپنے شوہر کی والدہ سے نہیں بنتی تھی، کیونکہ اکثر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کون ایسا ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے گا؟ کون ایسا ہے؟ سب یہی چاہتے ہیں ہمارے بچے کا گھر خوشیوں سے بس جائے، ہمارے بچے کے گھر میں خوشیاں داخل ہوں، ہمارے بچے کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے. ہر ایک والدین یہی چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی پرانے لوگوں کی. میں تو یہ کہتا ہوں، یہ نئی نسل جو ہے یہ بے وقوفی کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ ٹھنڈے دماغ سے ہمارے بزرگوں کی باتیں سن لے تو قسم خدا کی ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ان کی زندگیوں میں خوشیوں کا گہوارہ ان کی زندگی بن جائے. لیکن یہ ہمارے بزرگوں کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. تو ایک بچی تھی جس کی ساس سے نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ اچھی نصیحت کرتی، بیٹا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر تم کوئی کام نہیں کرنا، گھر سے نہیں جانا، تم زیادہ ادھر ادھر جاؤ گی تو تمہارے ماں باپ کا نام بھی خراب ہوگا، شوہر کا نام بھی خراب ہوگا، خود تمہارا نام بھی خراب ہوگا، بدنامیوں کا باعث بنے گا. کیا یہ باتیں خراب ہیں؟ بتائیں ذرا آپ، یہ باتیں خراب ہیں؟ اگر ایک ساس ایسی نصیحت کرے کہ بیٹا اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ جہاں جانا ہے، اکیلے مت جاؤ، کتنی اچھی نصیحت ہے. شوہر کے ساتھ جاؤ گے عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے، اکیلے جاؤ گے تو کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا. 1000 زبانیں ہوتی ہیں اور 1000 باتیں ہوتی ہیں، 1000 دماغ ہوتے ہیں، 1000 سوچیں ہوتی ہیں. کون کیا سوچتا ہے، کون کیا سوچتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں جو کسی کی سوچ پر پیرا لگائیں؟ یہ اچھی نصیحت تو کرتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان ہے بات سمجھتے ہی نہیں. اس بچی کا بگڑان ہو گیا. نہیں تم ہوتی کون ہو ہم کو ٹوکنے والی؟ ہم نے اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، ہم نے اتنا اسٹیٹس بڑھایا پڑھائی کر کے، ہم تو معلمہ ہیں، ہم تو اسکول کی ٹیچر ہیں، ہم نے یوں کیا تو کیا. یہ ساری باتیں بتا کر کے اپنا اسٹیٹس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں بڑھتے ایسے اسٹیٹس، ایسے ہماری بڑپن نہیں آتے سامنے. بڑپن تبھی سامنے آتے ہیں جب ہمارے اندر ان ڈگریوں کے ساتھ میں ادب بھی ہو، ان ڈگریوں کے سامنے بزرگوں کا ہم ادب کرنے والے ہوں. اللہ کی قسم پھر تو اس گھرانے کی تعریفیں ہی ہوتی ہیں، اس گھرانے کے تعریفوں کو گیت گائے جاتے ہیں. پھر وہ فلاں گھر میں جو بہو آئی ہے بڑی سلجھی ہوئی بہو ہے، وہ فلاں گھر میں جو فلاں لڑکے کی جو بیوی ہے بڑی اچھی بیوی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، نماز کی پابند ہے، تلاوت قرآن بھی کرتی ہے، گھر والوں کو بھی اچھی اچھی نصیحتیں کرتی ہے. تم یہ وظیفہ پڑھو گے مشکلیں آسان ہوں گی، تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری دور ہوگی، تم یہ وظیفہ پڑھو گے لوگوں میں مقبولیت ہوگی. ایسی ایسی باتیں بتاتی ہے. کون کرتا ہے ایسی باتیں؟ بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن بڑی سچی بات ہے. تو نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ ٹکراؤ ہوتے ہوتے شوہر سے بھی بگڑ گئی. کون شوہر ہے جو اپنی ماں کے خلاف باتیں سنے گا؟ نہیں سنتا کوئی. جب بیٹی اپنے ماں باپ کے خلاف باتیں نہیں سن سکتی تو بیٹا اپنے ماں باپ کے خلاف کیسے باتیں سن سکتا؟ بھائی بگڑ گئی شوہر سے بھی. اب اس نے کیونکہ اس بچی کے گھر والے جو تھے وہ
کچھ حد تک بہت بہتر تھے. گھر پہ جا کر کے والدہ کو اس نے شکایت کی, میرا شوہر میری بات نہیں مانتا, میری ساس ہمیشہ مجھ سے جھگڑا کرتی رہتی ہے, ہمیشہ مجھ پر میرے سر پر سوار ہونا چاہتی ہے, میں کیسے ان کے ساتھ نبھاؤ کروں, مجھے نہیں رہنا اس گھر میں, مجھے تو یہی رہنا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا ہم نے تمہارا نکاح کر دیا, اب تم یہاں سے ڈولی کے ساتھ میں چلی گئی, اب وہاں سے آپ جنازے کے ساتھ ہی نکل سکتی ہو, لڑائی کر کے اگر آپ وہاں سے آؤ تو ہمارے گھر نہ آنا, جب بھی آپ وہاں سے آئیں تو خوشی خوشی آئیں, خوشی خوشی آپ آئیں گے ہم آپ کو قبول کر لیں گے, آپ کی, آپ کے شوہر کی, آپ کے شوہر کے گھر والوں کی ہم پوری دل کے ساتھ میں عزت کریں گے, لیکن جھگڑے کے ساتھ اگر آپ آؤ گی تو ہمیں گوارا نہیں. یہ ماں کی نصیحت. تو بچی نے سوچا ماں تو نہیں سنتی میری بات, چلو والد کے پاس جایا جائے, ان کو شکایت لگائی جائے, ہو سکتا ہے میری بات کو لے لیں دل پر اور میری سن لیں. باپ کے پاس جاتی ہے, باپ نے بھی وہی جواب دے دیا. اب یہ بیچاری مایوس ہو گئی, اب یہ سوچنے لگی کس کے پاس جاؤں. اب ایک بچپن سے وہ دیکھا کرتی تھی کہ اس کے والد صاحب کے ایک دوست تھے, وہ حکیم تھے. کون تھے وہ؟ حکیم تھے. اور وہ بڑی محبت کیا کرتے تھے اس بچی سے, بڑی محبت کیا کرتے تھے, بچپن ہی سے اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے, اس کی باتوں کو غور سے سنا کرتے تھے اور کئی ساری باتیں اس کی پوری بھی کیا کرتے تھے. بچپن سے لے کر کے جوانی کی دہلیز تک اور جوانی سے لے کر کے نکاح تک وہ اس سے پیار کرتے تھے. اس نے سوچا کہ نہ میری ماں نے سنی نہ میرے باپ نے سنی, میں کیوں نہ اپنے اس انکل کے پاس چلی جاؤں, ان حکیم انکل کے پاس چلی جاؤں, میری بات کو وہ ضرور سنیں گے. اب کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے, صرف دوائیوں ہی کی حکمت نہیں تھی بلکہ ان کے اندر دنیا کا بھی کافی تجربہ تھا کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, زندگی کے مراحل کو کیسے حل کیا جاتا ہے, گھریلو مسائل کو کیسے حل کیا جائے, وہ ساری چیزوں کو پرکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کئی ساری چیزوں میں مہارتیں تامہ رکھتے تھے. اب یہ بچی ان حکیم کے پاس پہنچتی ہے, کہتی ہے انکل بڑی پریشان ہوں, ماں نے بھی نہیں سنا, باپ نے بھی نہیں سنا, آپ کے پاس آئی ہوں, میری فریاد کو سنیں, میری باتوں کو سنیں. تو وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہو بیٹی میں سن رہا ہوں تمہاری بات کو, کہو میں سن رہا ہوں. جب یہاں مٹھاس دیکھی, جب یہاں باتوں میں محبت کی لچک دیکھی تو اب بچی نے اپنی داستان کو سنانا شروع کر دیا کہ انکل بات یہ ہے میری ساس میری دشمن ہے اور وہ مجھ پر چڑھ کر کے رہنا چاہتی ہے, ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے, اور اس کے چکر میں یہاں تک بات بگڑ گئی کہ میرا شوہر بھی میرے خلاف ہو گیا. آپ کچھ ایسا کر دیں کہ میری ساس مر جائے, آپ کچھ ایسا دے دیں مجھے کہ میں اپنی ساس کو کھلا دوں وہ مر جائے. اللہ اکبر. اب یہ حکیم تھے, حکمتوں کی کام تھے یہ, انہوں نے بچی کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو, تمہاری سانس بڑی خراب ہے, بڑی خراب عادتیں ہیں, تم کو چین نہیں لگن دیتی, تم کو اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتی, بڑی خراب ہے تمہاری سانس. اچھا میں ایسا کرتا ہوں میری بیٹی کہ میں ایک زہر دیتا ہوں تمہیں, لیکن اس زہر کی تاثیر یہ ہے کہ وہ زہر دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے. کیا کہا ان حکیم صاحب نے؟ بیٹی میں تمہیں ایک ایسا زہر دیتا ہوں کہ وہ زہر جب تم اپنی سانس کو کھلانا شروع کرو گے تو وہ زہر دھیرے دھیرے اثر کرے گا, یہاں تک کہ تمہاری سانس جو ہے دھیرے دھیرے بیمار ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر بہت زیادہ بیمار ہوں گی, یہاں تک کہ پھر وہ مر جائیں گی. کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم نے زہر دیا, مار دیا, اور ان کا کام بھی تمام ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک لمبا عرصہ لگے گا بیٹا, اس میں یہ چٹ پٹ والا معاملہ نہیں, چٹ پٹ میں تم بھی پھنسو گی, میں بھی پھنسوں گا, تمہارے گھر والے بھی پھنسیں گے, سب پھنسیں گے, بدنامیاں بھی ہوں گی, رسوائیاں بھی ہوں گی. ان تمام رسوائیوں سے بچنا بھی ہے, بدنامیوں سے بچنا بھی ہے, کام بھی تمام کر دینا. ایک پڑیا باندھ دی, کہا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے میں ملا کر کے اپنی ساس کو دیتے رہنا,
کام بن جائے گا۔ اس کے ساتھ میں پھر ایک نصیحت بھی کی، کیونکہ حکمتوں کی کان تھے نا یہ، دنیا سے بھی واقفیت رکھنے والے تھے نا یہ، اس لیے ایک نصیحت کی، بیٹا جب تم یہ زہر اپنی ساس کو کھلانا شروع کرنا تو ایک بات یاد رکھنا، کسی کو شک نہ ہو، اس لیے اپنی ساس کی تم خدمت کرنا۔ کتنی اچھی بات بتایا انہوں نے، کہا تم اپنی ساس کی خدمت کرنا شروع کر دینا، اور ایسی خدمت کرنا کہ جو تمہاری ساس کہے، بھلے سے تمہارا من نہ چاہے، بھلے سے اندر سے تمہیں کوڑن ہو، اندر سے تمہارے اس کام کو کرنے کا ارادہ بالکل نہ ہو، اس کام سے تمہیں چڑ آئے، لیکن پھر بھی تمہیں، کیونکہ اپنی ساس کا کام تمام کرنا ہے، چند ہی دن کی تو بات رہے گی، اپنی ساس کی ہر کہنے کو ماننا ہے، ہر بات پر لبیک کہنا ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کے ہاتھ پیر بھی دبانا ہے، سر بھی دبانا ہے، بالوں میں کنگھی بھی کرنا ہے، بالوں میں تیل کی مالش بھی کرنا ہے، ان کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنا ہے، دل اگرچہ نہ چاہے پھر بھی کرنا ہے تمہیں یہ کام۔ اللہ اکبر۔ بچی نے کہا اچھا انکل آپ کہتے ہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تمام کام میں آپ کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے جلدی سے وہ زہر دے دیجیے۔ وہ زہر لیتی ہے وہ بچی، اور لے کر کے اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا وہ زہر کھانے میں ملاتی ہے، دیتی ہے، اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب بچی نے ماں کی، یعنی اپنے شوہر کی ماں کی، اپنی ساس کی خدمت کرنا شروع کیا، توجہ ہے نا میری مجھ پر، جب خدمت کرنا شروع کیا تو اب ساس جو بے رحم ہو چکی تھی اس کو رحم آنا شروع ہو گیا، اس کو رحم آنا شروع ہو گیا۔ اب جب اس بچی نے اپنی ساس کا سر دبایا، بالوں میں کنگھی کیا، بالوں میں تیل کی مالش کیے، ہاتھ پیر دبائے، تو اب تو اس ساس کو اپنی بہو پر پیار آنا شروع ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، یہ بہو اپنی ساس کی خدمت کرتی گئی، ایک دن ایسا آیا کہ یہ ساس اپنی بہو کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر بہو کہے کہ دن ہے تو ساس بھی ساتھ میں کہتی ہے ہاں میری بیٹی ٹھیک کہتی ہے، بیٹا دن ہی ہے۔ بہو اگر کہے کہ رات ہے تو ساس بھی ساتھ میں کہتی ہے بیٹا میری بیٹی نے جو کہا ہے وہی ہے، رات ہی ہے۔ اتنا مانوس ہو جاتی ہے ساس، اور پھر اس رویوں کو دیکھ کر کے اس بہو کو بھی اپنی ساس پر پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک دن اپنے اسی انکل کے پاس، حکیم صاحب کے پاس آتی ہے، اور روتی ہوئی آتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے کہ انکل، چچا جان، میری ماں کو بچا لو، میری ماں کو بچا لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ان کو زہر کھلا دیا، اب کہیں وہ مر نہ جائیں، میری ساس کو، میری ماں کو بچا لو۔ جب اس کی اس کڑن کو سنا، ان حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ڈرو نہیں، آپ گھبراؤ نہیں، میں نے کوئی زہر نہیں دیا تھا، میں نے کوئی زہر نہیں دیا تھا، میں نے تو طاقت کی دوا دی تھی، بلکہ تم کو، تمہاری ساس کو طاقت آئے، ان کے چہرے پر بشاشت آئے، ان کے چہرے پر چمک پیدا ہو، میں نے اس چیز کی ان کو اچھی دوا دی تھی، اور میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری اس دوا کو لے کر کے جاؤ تو میری نصیحت کو مانو۔ پھر وہ بچی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تمہاری ساس پہلے بھی تم پر فدا ہی تھی، لیکن تم نے ان کی محبتوں کو سمجھا نہیں تھا، پہلے تم نے ان کی محبتوں کو سمجھا نہیں تھا، اس لیے تمہارے جھگڑے شروع ہو گئے، اور یہ جھگڑے عداوتوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور پھر جب تم نے اپنی ساس کی خدمت کرنا شروع کیا، وہ چند باتیں اگر جلی کٹی سنا بھی دیتی، ان کو سننا شروع کیا، بے دل ہی شروع کیا،
تو پھر یہ پیار کا معاملہ دوبارہ جنم لیتا ہے اور اس حد کو پہنچتا ہے کہ تم کو بے قرار کر دیتا ہے، کہ تم بے قرار ہو کر میرے پاس آتی ہو، بے چین ہو کر میرے پاس آتی ہو اور کہتی ہو میری ماں کو بچا لو۔ او میرے نوجوان ساتھی اور بزرگوں، پتہ چلا یہ محبتیں اگر واقعی دل کے ساتھ کی جاتی ہیں تو یہ رشتوں میں بلندیاں پیدا کر دیتی ہیں، یہ رشتوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہیں، یہ دونوں فریقین میں ایسی محبت پیدا کر دیتی ہے کہ ہر دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بہت خوب ماشاءاللہ، ہر خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو سمجھانے کا بھی انداز ہونا چاہیے۔ یہاں سے آپ نے ایک سیکھ تو لی ہوگی کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ ہمارے انداز الگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے انداز الگ ہوتے ہیں، ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ لٹ ہماری ہوتی ہیں کہ آدمی ڈنڈے کی مار تو سہ کر کے اس کو بھول جاتا ہے، لیکن باتوں کی جو مار ہوتی ہے، باتوں کی جو تکلیف ہوتی ہے، مر جاتا ہے آدمی لیکن اس کو نہیں بھولتا۔ باتوں میں مٹھاس لائیں، اپنے بزرگوں میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں، آپ نصیحتیں لیں، پھر ان نصیحتوں کو اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنی اولاد کی اچھی نصیحت کریں، اچھی تربیت کریں، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی کہ آپ کی عزت بڑھائے گی، آپ کا وقار بڑھائے گی، آپ کی عزتوں میں چار چاند لگائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار لگائے گی۔ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ خوش رہتے ہیں، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب ہی انقلاب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ لالچ لے کر کے رشتے کرتے ہیں وہ ہمیشہ دکھی ہی رہتے ہیں، سکھ نہیں آتے ان کے یہاں پر، نہیں آتے سکھ۔ کبھی اچھا چہرہ دیکھنا کسی کو نصیب ہو جائے صحیح قسمت، ورنہ اچھا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو۔ تو ہمیں لالچ نہیں کرنا، لالچ کی ناؤ ہمیشہ ڈوبتی ہے، لالچ نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری باتوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں میں آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔